کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے۔ آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئی دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو نماز پڑھے اس کے لیے نماز برہان یعنی دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے نہ نور نہ برہان نہ نجات۔ ہم مسائل تو سیکھنے کے لیے آ گئے، مسائل تو سیکھ رہے ہیں، مگر اصل چیز تو یہ ہے مسئلے پر عمل کرنا، اپنی زندگی کا اسے حصہ بنانا۔ ہم نے نماز سیکھ لی، ہمیں نماز کے مسائل آتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، مگر نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی نقصان میں ہے جو نماز پڑھے مسائل نہ سیکھے، اور وہ بھی نقصان میں ہے جو مسائل جان بھی لیتا ہے مگر پھر عبادت کی طرف نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا۔ جو عبادت اس پر مقرر ہے، صرف یہ نہیں کہ ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا، صرف یہ نہیں کہ یہ مسئلہ جان چکے، صرف یہ نہیں کہ یہ بات میرے علم میں ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ بات میں جانتا ہوں، بلکہ یہ بات جو جانی تھی اس جاننے والی بات کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس پر عمل کرنا بھی تھا۔ اس بات کا جاننا جہالت کو دور کرنا تو ہے، مگر اس بات کو جاننا عمل کرنے کے لیے ہے۔ فرائض علوم میں جو علم ہے ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، خواہ وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ مسائل ضرورت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ مسائل حلال و حرام سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ ہلاک کرنے والی باتوں اور ان سے بچنے کے طریقے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ نجات دلانے والے اعمال اور انہیں اختیار کرنے والی باتوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب باتوں کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ نماز تو سیکھ لی، نماز پڑھتے نہیں ہیں، وضو تو سیکھ لیا، وضو صحیح کرتے نہیں ہیں، مسئلہ تو سیکھ لیا، اس کی مشق کرتے نہیں ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں سیکھنے کے وہ فوائد نہیں ملیں گے۔ ہاں، جہالت دور ہونے کا فائدہ ملنا، جاہل ہونے سے باہر آنا، یہ ایک اچھا فائدہ ہے۔ فرض علوم حاصل کر کر اپنے اوپر سے ایک فرض ساقط کرنا، ایک فرض پورا کرنا، یہ ایک اچھا فائدہ ہے، مگر جو اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا، یہ جو فرض علوم ہوتے ہیں، یہ جو علم کے حلقے ہوتے ہیں، یہ اس لیے لگائے گئے کہ بندہ فرض علم جو حاصل کرتا ہے، اپنے اوپر جو مطالبہ ہے، دین اس سے مطالبہ کرتا ہے، شریعت اس سے
مطالبہ کرتی ہے، اللہ اور رسول کا اس سے مطالبہ ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو اس نے ایک کام تو کیا، دوسرا اسی دین نے، اسی اسلام نے، اسی شریعت نے یہ مطالبہ کیا کہ تمہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جو عمل کرے بغیر علم کے وہ خسارے میں ہے، جو علم کے باوجود عمل نہ کرے وہ بھی خسارے میں ہے۔ تو نماز ضرور سیکھیے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ ضرور سیکھیے، مگر اسے اپنی زندگی کا بھی حصہ بناتے جائیے۔ اس دن کہ جس دن اندھیریاں ہوں گی، یہ نماز اس دن بھی نور ہوگی، تو اس نور سے اپنی قبر کو بھی پر نور کیجئے، اپنی آخرت کو بھی پر نور کیجئے، اور اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اور نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، مگر ایسی پڑھنی ہے جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ ہم اب تک بڑی نجاستوں کی کچھ مثالیں آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ بڑی نجاست بدن یا کپڑے پر کتنی مقدار لگی ہے، اب آپ نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ بڑی نجاست کی مثالیں بھی بتا دی، گاڑی ہو تو اس کے مسائل کیا ہوں گے، اور اگر مائع ہو، لکوڈ ہو، پانی کی طرح کی ہو تو اب اس کے مسائل کیا ہوں گے۔ یہ دو باتیں اس موضوع کی بیان کی جا چکی، مزید ہم آگے چل رہے ہیں۔ اب ہم آگے چھوٹی نجاست کی طرف۔ اس کی بڑی کم مثالیں، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائیں، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے، خواہ شکاری ہو یا نہ ہو، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اب ہم غور کریں ہمارا عام طور پر کن جانوروں سے تعلق ہوتا ہے۔ دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ حلال چوپائے جو ہے نا، حلال کی بات ہوئی ہے، حرام چوپائے کی بات نہیں ہوئی۔ جن کا گوشت کھاتے ہیں ان کا پیشاب، یہ چھوٹی نجاست ہے۔ بیل وغیرہ ہے آپ کے پاس، قربانی کے لیے آپ نے بیل لیا ہے، پیشاب کر رہا ہے تو وہ نجاست خفیفہ ہے۔ ان کا بھی گوبر جو حلال جانور ہے، یہ آپ کو بیان کیا جا چکا ہے، ان کا بھی جو اسٹول ہے، جو بڑا پیشاب ہے، وہ نجاست غلیظہ یعنی بڑی ناپاکی ہے، اور جو پیشاب ہے حلال جانوروں کا وہ نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی ناپاکی ہے۔ ایک تو ہمارا یہ حلال چوپایوں سے تعلق پڑتا ہے۔ دوسرا، حرام پرندے جو اڑتے ہیں، جس پرندے کا گوشت کھانا حرام ہو، خواہ وہ شکاری ہو یا نہ ہو، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کوے بہت پائے جاتے ہیں، کووں سے بچنا چاہیے، اور کووں کی بیٹ سے بھی بچنا چاہیے کہ کووں کی بیٹ چھوٹی ناپاکی ہے۔ اور چیل بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے، تو چیل کوے کی بیٹ چھوٹی ناپاکی ہے۔ بڑی ناپاکی کے الگ ہے احکام، چھوٹی کے احکام الگ ہیں، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے۔ نجاست خفیفہ کا حکم، یعنی چھوٹی نجاست بدن، جسم یا لباس پر کتنی مقدار میں ہو تو نماز میں خرابی آئے گی۔ نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی نجاست جس کو کہا گیا، اس کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے، اگر اس کی چوتھائی 1/4 25% یہ آپ کو دکھایا جائے گا سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہے، تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ دکھائیے آستین، یہ کرتا ہے اور یہ آستین پر ایرو آ رہا ہے، یہ آستین ہے۔
اب دیکھیے آستین کی چوتھائی کے بارے میں آپ کو بیان کیا جائے گا. یہ پورا پورشن ہے, یہ قلم سے آپ کو ناپ کر دکھا رہے ہیں. 1 2 3 اور اس کے بعد یہ 4. تو بڑا اچھا قلم ہے, 4 قلم کی آستین ہے. پورا سائز بنا دیا انہوں نے کہ یہ دیکھیں, یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ 4 پیس ہے, ہر پیس 1/4 کا ہے. 1/4 25% چوتھائی. اب آپ یہ دیکھیں, یہ اتنا بڑا پیس اگر ناپاک ہو, اب یہ پیس دکھا رہے ہیں, یہ چھوٹا ہے. یہ دیکھیں, یہ چھوٹا بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے, مگر یہ پیس یہ 1/4 ہے جس کی طرف اشارہ کیا. اب یہ دیکھیں, یہ پورا جو انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے کپڑا, یہ کپڑے کا ایک حصہ ضرور ہے مگر 1/4 سے کم ہے, چوتھائی سے کم ہے. تو اب جب کم ہے تو معاف ہے, لیکن لباس میں ناپاکی بالکل نہیں ہونی چاہیے. البتہ 1/4 سے, چوتھائی سے, 25% سے کم ہوگی نجاست خفیفہ, چھوٹی ناپاکی, تو اب یہ معاف ہے. دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے تو اب بھی معاف ہے. یہ دامن ہے, درزی صاحب جتنا حصہ سینے کے بعد بقیہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو دامن کہتے ہیں. دیکھیں دامن ہے, پین سے نشان لگا رہے ہیں لیکن نشان لگ نہیں رہا, آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہ پورشن دامن کا ہے, یہ دامن کہا جاتا ہے. دامن میں انہوں نے یہ ایک پورشن لیا, 1, یہ 2, یہ 3 اور 4, 2 حصے کر دیے انہوں نے. 1 2 3 4, یہ 4 1/4 حصے تقریباً بنے ہیں ان کے. یہ دیکھیں, یہ پورشن اب جو ان کے ہاتھ میں ہے دامن کے 1/4 سے یہ کم ہے. تو اب یہ چونکہ 1/4 سے کم ہے, لہذا چھوٹی نجاست اگر اتنے پورشن پہ لگی ہے تو اتنے حصے پہ لگنے کے باوجود یہ معاف ہے, نماز ہو جائے گی. کوے کی بیٹ نارملی جس جگہ پر لگتی ہے وہ 1/4 سے کم ہوتی ہے نارملی. ہاں کوئی خاص صورت ہو تو الگ بات ہے. اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. جی ہاتھ دکھائیے بھائی. یہ دیکھیں, یہ آدھا کر دیا انہوں نے ہاتھ, تقریباً اندازاً آدھا. اب یہ ایک طرح سے 1/4 اس سائڈ, 1/4 یہ سائڈ ہو گئی, اور ایک طرح سے 1/4 یہاں پر اور 1/4 یہاں. 1 2 3 اور انہوں نے 4 ٹکڑے کر دیے ہاتھ کے, اگرچہ 4 ٹکڑے نہیں ہیں یہ. اب یہ دیکھیں, یہ جو انگلی ہے نا, انگلی نے جو آگے کا ایک پورشن کیا ہے آگے, یہ آپ سمجھے تقریباً 1/4 ہے. اب یہ 1/4 اگر جو ہے چوتھائی سے کم, اس سے کم, اوپر کی 2 انگلیوں کے 2 پوروں کے, پورے سمجھتے ہیں آپ, یہ جو انگلی ہے نا, یہ پورا ہے, یہ پورا ہے, یہ پورا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اتنے پورشن پر اگر نجاست خفیفہ لگ گئی تو یہ معاف ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ چھوٹی نجاست کی. یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی, البتہ اگر پوری چوتھائی, نیٹ 25%, چوتھائی حصہ اگر پورا لگ گئی ہے چھوٹی نجاست بھی, تو اب اس صورت میں بغیر پاک کیے آپ نے نماز پڑھی, نماز نہ ہوگی. اہم وضاحت, نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے جو الگ الگ احکام بتائیں, یہ کس وقت ہے؟ ہم نے آپ کو یہ بولا نا کہ بھائی غلیظہ بڑی نجاست کے یہ حکم ہے, چھوٹی نجاست کے یہ حکم ہے, لیکن تفصیل ہے کہ یہ احکام کب ہیں. یہ اس وقت ہیں کہ بدن یا کپڑے پر لگیں. اگر کسی پتلی چیز میں, مثلا بالٹی ہوتی ہے آپ کے گھر میں, بالٹی میں پانی ڈالتے ہیں آپ, بالٹی میں پانی ڈالا ہوا ہے, اب کسی پتلی چیز میں جیسے پانی یا سرکہ میں گرے تو چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کل ناپاک ہو گیا, اگرچہ ایک قطرہ گرے, جب تک وہ پتلی چیز حد کثرت یعنی دا دردا نہ ہو. بات یہ ہے کہ پیورلی غلیظہ خفیفہ ڈائریکٹ بدن پر, جسم پر لگ گئی, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہوا, کسی لکوڈ میں
مثلا آپ کا بالٹی میں پانی جمع تھا، آپ غسل کی تیاری کر رہے تھے، کٹ لگ گیا، خون کا ایک قطرہ نکل کر بالٹی میں گر گیا. کتنا گرا ہے؟ ایک قطرہ. پانی اگر آپ کا کھلا ہوا ہے، پانی کے اندر نجاست خفیفہ گر گئی اور پانی میں اگر نجاست غلیظہ گر گئی، تو اب ایسی صورت میں وہ کم مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو، یہ سارا لکوڈ ناپاک ہو گیا. بہرحال اگر خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، کوے کی بیٹ ہو یا آپ کا خون ہو، ایک قطرہ بھی پانی کے اندر گر گیا، قلیل سارا پانی، یہ سب ناپاک ہو جائے گا. ایک مسئلہ میں پہلے بیان کروں گا، پھر میں آپ کو قلیل اور کثیر پانی کی وضاحت مدنی گلدستے سے کروں گا انشاءاللہ الرحمن. نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ ہے. بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات. گائے، بھینس، ان کا گوبر ہے، گوبر ہے بڑی نجاست، ان کا پیشاب ہے چھوٹی نجاست. جانور نارملی جب اسٹول پاس کرتا ہے، یورین پاس کرتا ہے، بڑا پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے، تو اب جب انہوں نے نارمل گوبر کیا ہوا ہوتا ہے اور پیشاب نارمل یہ گوبر وغیرہ سے بچ کر الگ پورشن پہ کرتے نہیں ہیں، تو گوبر پر جو پیشاب ہو گیا، پیشاب تھا چھوٹی ناپاکی، مگر گوبر کے ساتھ مل کر یہ بھی بڑی ناپاکی ہو جائے گا. وہ پیشاب جو گوبر سے مل کر آپ کو لگ گیا، تو وہ پیشاب کا بھی وہی حکم ہے جو بڑی ناپاکی کا حکم ہے. تو گائے بھینس وغیرہ پالنے والے اس کے احکام کو بھی سمجھیں کہ اس کے پیشاب سے بھی بچنا ہے، گوبر سے بھی بچنا ہے، اور اس کا پیشاب گوبر کے ساتھ مکس ہو گیا تو اب یہ پھر بڑی نجاست رہے گا. تو بہرحال یہ بڑی اہم وضاحت ہے. اب رہی یہ بات، کم پانی کے اندر تو یہ مسائل ہیں، لیکن دہ در دہ بڑا پانی کسے کہتے ہیں؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. پانی نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پانی ہوتا ہے کم پانی اور ایک پانی ہوتا ہے زیادہ پانی. زیادہ پانی میں کچھ رخصت آتی ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ پانی میں اس کو کچھ جگہوں پر آسانی مل جاتی ہے. وہ آسانی کیا ملتی ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں. زیادہ پانی کب ہوگا؟ جیسے ہمارے ہاں ٹنکیاں ہوتی ہیں، حوض ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جہاں پر پانی اسٹوریج کیا جاتا ہے، ایسا کوئی بھی مقام ہوتا ہے، کیا یہ پانی کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم اور زیادہ سے وضو کرنے، طہارت حاصل کرنے کے احکام میں مدد ملتی ہے. تو جو زیادہ پانی ہوتا ہے، آئیے آپ کو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. 12 انچ کا یہ اسکیل ہے، یہ ہے 1 فٹ. یہ اسکیل بھی ہے اور فٹ بھی ہے. دوسری ڈائیگرام دکھائیے. یہ ہے لمبائی اور چوڑائی، width and length. یعنی آپ کی کسی بھی طور پر جو کیلکولیشن ہے، حساب کتاب ہے، وہ 225 اسکوائر فٹ آنا چاہیے. یہ دیکھیے، width into length is equals to 225 اسکوائر فٹ. لمبائی چوڑائی 225 مربع فٹ ہونی چاہیے. اب 225 اسکوائر فٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کا نتیجہ وہ ریکٹینگل ہو، اسکوائر ہو، جو بھی چیز آپ کی بنتی ہے بنے، لیکن اس کا نتیجہ جب 225 اسکوائر فٹ بنے گا تو جا کر یہ بڑی ٹنکی کہلائے گی. اب آپ کو ہم دکھائیں گے 3 مثالیں. سب سے پہلی مثال آپ سمجھے، یہ دادردہ کی ایگزامپل آ گئی ہے کہ 7.5 فٹ چوڑائی ہے، 30 اس کی لمبائی ہے. 30 into 7.5 is equals to 225. تو اب یہ 225 اسکوائر فٹ جو آپ کی بنی ہے، یہ ہے دادردہ ٹنکی، 30 فٹ لمبی اور 7.5 فٹ چوڑی. کتنی بڑی ہوگی؟ اتنی بڑی ٹنکی ہوگی تو اس کو بڑا پانی کہیں گے. اس کو ڈائیگرام میں دکھائیے اسی چیز کو. یہ دیکھیے، یہ لمبائی اور چوڑائی آپ کے سامنے آ رہی ہے دادردہ کی. 30 into 7.5 is equals to 225 اسکوائر فٹ. یہ اتنی بڑی ٹنکی ہے. آئیے دوسرا دکھائیے آپ. اب یہ دادردہ سے اس سے اوپر جتنی بھی ہوگی، اب یہ بڑی ٹنکیاں ہوں گی. یہ دادردہ سے زائد کی آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں. اب یہ 20 فٹ، 1 فٹ میں کتنے انچ ہے؟ 12 انچ کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ اتنے بڑے. اب آپ یہ سمجھے 20 فٹ کتنی بڑی جگہ ہوگی؟ 20 into 11.5 ہوا تو اب یہ 230 ہے. دادردہ سے زیادہ جتنی بڑی ہو وہ بڑا پانی ہے. اب ہم آپ کو چھوٹے پانی کی مگر
بہت بڑی ٹنکی ہے مگر پانی قلیل ہے. اس کی مثال دیتے ہیں, دکھائیے. یہ دیکھیے, یہ 25 فٹ لمبی ہے اور 8.5 فٹ چوڑی ہے. تو 25 فٹ لمبی اور 8.5 فٹ جو ہے وہ چوڑی ہے. تو اس کا ریزلٹ کتنا دیا انہوں نے 212.5, 212 اسکوائر فٹ ہے. مگر چونکہ 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے پانی, یہ کم ہوگا. جو پاکی ناپاکی کے مسائل کے تعلق سے, وضو اور غسل کے مسائل کے تعلق سے کم اور زیادہ پانی ہے, تو یہ پانی کم پانی ہی ہے. یہ تو تھی کیلکولیشن ریکٹینگل یا اسکوائر کی, چورس کی. اب ہم آپ کو گولائی کی کچھ دکھاتے ہیں مثالیں. یہ کیا ہے؟ ایک گول دائرہ. اب یہ دیکھیے, یہ 2 لائنیں اس کے اندر سے گئی ہیں. لائن سینٹر سے گئی ہے, جو بیچ کا نقطہ ہے اس سے کراس ہو کر گئی ہے. تو دونوں کونوں تک جو یہ پہنچی ہے اس کو کہتے ہیں ڈایا میٹر. ایک دیوار کے کونے سے دوسرے دیوار کے کونے تک یہ بات ہو رہی ہے گول ہاؤس کی, سرکل کی, کہ ایک دیوار کے پوائنٹ سے دوسرے دیوار کا جو پوائنٹ آئے گا اس میں سینٹر پوائنٹ کو ٹچ کرنا لازمی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈایا میٹر, اردو میں کہتے ہیں قطر. اور یہ ہے 16.92565. یہ تقریباً 17 فٹ ہے. اتنی بڑی جگہ کہ 17 فٹ ہے, تو اب یہ جگہ بہت بڑی بنے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ یہ سمجھ لیجئے, ایک دیوار کے کونے سے دوسرے دیوار کے کونے تک 17 فٹ ہو تو کتنا ہوگا؟ پر فٹ 12 انچ. کتنا بڑا ہاؤس چاہیے ہوگا. لیکن صرف یہ نہیں ہے, اس میں ایک اور چیز بھی ہے گول دائرے میں. دکھائیے اگلی ڈائیگرام. یہ ہے سرکمفیرنس, محیط. آپ کے سامنے اس گول دائرے نے گھوم کر گول دائرہ بنایا. یہ گھوم کر جو گول دائرہ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ گول دائرے کا یہ پورا بارڈر جو ہے نا, یہ پورا احاطہ, پورا گول دائرہ, پورا ہاؤس, اس کو سرکمفیرنس یا محیط کہتے ہیں. 53.1735 فٹ. ایک فٹ میں کتنے انچ ہے؟ 12 انچ ہے. تو یہ 53 یعنی 53 فٹ جگہ گول دائرے میں بن رہی ہے. اور اس کے اندر کا جو قطر ہے, 2 دیواروں کا رستہ جو سینٹر سے گزر کر بنے, وہ تقریباً 17 فٹ بنتا ہے. کتنا بڑا ہاؤس ہے؟ 10 15 20 25 آ جائیں گے اسلام میں اس کے اندر. تو یہ اتنا بڑا ہاؤس ہوگا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے بڑا ہاؤس ہوگا تو جا کر اس ہاؤس میں رخصت ملے گی. اچھا, فائنل ڈائیگرام دکھائیں. یہ دیکھیے, یہ قطر آ گیا 16.92565 فٹ. محیط, اس کا سرکمفیرنس 53.1735. اور یہ بن گیا دا دردا. یہ بنا بڑا آپ کا ہاؤس, بڑا آپ کا کنواں. اچھا, یہ تو ہو گئی لینتھ اور وڈتھ, لمبائی چوڑائی. تیسری چیز بھی ایک آتی ہے ڈیپتھ, گہرائی. گہرائی کا بیان نہیں ہوا, لمبائی چوڑائی کا بیان ہوا, تو گہرائی کتنی ہے؟ دا دردہ ہاؤس میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو. اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا کہ لب یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے, اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا. ایسے ہاؤس کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے. آپ نے کسی جگہ پر بھی جو دا دردہ اس طرح کی ٹنکی ہے اس پہ پانی اٹھانا ہے تو نیچے کی جو لاسٹ باڈی ہے نا, اس کی زمین جو ہے وہ کھلنی نہیں چاہیے. آپ نے پانی اٹھایا, زمین نہیں کھلی. اب اگر ایسی پوزیشن ہے پانی کی تو وہ پانی جو ہے وہ پانی دا دردہ پانی شمار کیا جائے گا. اور وہ ٹنکی تو دا دردہ ہے, اب پانی رہے گا, یعنی پانی کم ہو گیا, آپ نے اٹھایا اور زمین کھل گئی تو وہ پانی پھر دا دردہ نہیں رہے گا. تو آپ کی ڈیپتھ صرف اتنی ہے کہ آپ نے ہاتھ ڈال کر چلو پر پانی اٹھانا ہے, تب بھی وہ پانی کی زمین نظر نہیں آنی چاہیے. اتنی کم ڈیپتھ جو انچ یا انچز میں بنے گی, 1 انچ میں بنے گی, اتنی کم ڈیپتھ ہوگی تو وہ ڈیپتھ بھی اگر ہوگی تو اس کو دا دردہ یعنی کثیر پانی کہا جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہے, کیوں بیان کیا جا رہا ہے بھائی؟
یہ پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا. آپ کی ایک چھوٹی سی ٹنکی ہے, اس میں پیشاب کا قطرہ پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ اب اسے وضو وغیرہ تو نہیں کر سکتے. اب یہ شریعت نے یہاں میں رخصت دے دی, اتنا بڑا پانی ہو گیا ہے کہ اب اگر نجاست پڑے گی تو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے, جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. اب اتنے بڑے پانی کے اندر نجاست اتنی ڈل گئی کہ اس سے بدبو آ گئی نجاست کی, رنگ بدل گیا, یا مزہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر نجاست کا مزہ ذائقہ دے رہا ہے نہ, اب یہ پانی اس ٹنکی کا بھی ناپاک ہو جائے گا. اتنی کم نجاست گری کہ اس نے نہ تو اس پانی کا رنگ بدلا ہے, نہ مزہ بدلا ہے, نہ ذائقہ بدلا ہے. ذائقہ مینس ٹیسٹ, تو نہ ٹیسٹ بدلا ہے, نہ کلر بدلا ہے, نہ ہی اس کے اندر اس کی اسمیل چینج ہوئی ہے. جب تینوں چیزیں نہیں پائی گئیں تو اب یہ نجاست پڑنے سے ٹنکی ناپاک نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تفصیل دیکھنے کے لیے وضو کا طریقہ سلسلہ دیکھیے, اور آج ہمارے سلسلہ بھی اپنے اختتام پر پہنچا. فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف, مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.